اوپر پڑ گیا. اس نے مطلب ٹائم ہی نہیں تھا مجھے بتانے کا کہ وہ مجھے بتاتا کہ اور اچھا خاصا موٹا اس کا ڈاگ ہوگا ہی تھی. اس نے ایک دم ایسے میرا سر پکڑ کے یوں کیا. اچھا چند دوست تھے جن کے ساتھ عرفان کا بھی رابطہ رہتا تھا، تعلق رہتا تھا، اور میں ان سب کے ساتھ، اور ہم بڑا محبت کا تعلق، ان کے گھر اکثر بلکہ ڈیلی ہی آنا ہوتا تھا. وہ آئے ہماری بس میں خدا کی قدرت ہے، کبھی ہم ان کو کبھی اپنی بزم کو دیکھتے ہیں. السلام علیکم، میں حذیفہ اشرف قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں حذیفیات. آج میں جس شخصیت کے قریب موجود ہوں، ان کی قربت میں بیٹھا ہوں، آپ میرے والد محترم جناب صاحبزادہ میاں محمد اشرف قاسمی ایڈوکیٹ صاحب کے بچپن کے ساتھی ہیں. میری ایک خواہش اجاگر ہوئی کہ میں ان کے ساتھ کچھ ریکارڈنگ کروں اور ان سے جانوں کہ والد صاحب کے ساتھ آپ کا جو بچپن گزرا وہ تعلق کس طرح سے بحال ہوا، اس کے بعد اس دوستی کو کس طرح سے لے کر چلتے رہے اور ابھی تک ماشاءاللہ سے قائم ہے. تو ڈاکٹر عرفان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. تو کائنڈلی یہ بتائیے گا. پہلے تو میں آپ سے ایڈوانس میں معذرت چاہوں گا کیونکہ میرے وہ بچپن کے دوست ہیں، تو انداز تخاطب جو ہے وہ ذرا تھوڑا اور طرح سے ہوگا. جی جی تو اس میں ذرا احترام تھوڑا سا کم ہو جائے گا. اگرچہ میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں ماشاء اللہ. تو میری ان کے ساتھ جو پہلی ملاقات تھی، جب میں نے ان کو پہلی دفعہ دیکھا، تو ہم لوگ اسکول میں پڑھا کرتے تھے، لیکن اشرف جو ہیں وہ دوسرے سیکشن میں تھے. اچھا. تو میں ان کو اسکول کی گیلریز میں، رومز میں آتے جاتے دیکھتا تھا، اور مجھے خود سے ایک اٹریکشن سی محسوس ہوتی تھی. اس بندے کے اندر ایک لیڈرشپ کی کوالٹی اس وقت بھی تھی. تو باقی اسکول کے لڑکوں کی نسبت یہ تھوڑا سا مختلف بھی تھا، اور اس کا مزاج ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت ملنسار، جیسا کہ اب بھی ہے. تو بس صرف سلام دعا کی بات تھی تو آتے جاتے ملاقات ہو جایا کرتی تھی. تو 1984 میں ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے جو اسٹیڈنگ روڈ پر ہے. تو ان دنوں میں چونکہ کوئی خاص ایکٹیویٹیز نہیں ہوا کرتی تھی سوائے بک ریڈنگ کے یا چھوٹا موٹا باہر گراؤنڈز میں کھیلنے کے علاوہ. تو میں عمران سیریز بڑے شوق سے پڑھا کرتا ہوں. تو جہاں لائبریری تلاش کی تو ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک لائبریری میں مجھے اشرف صاحب بیٹھے ہوئے نظر آ گئے. میں بڑا خوش ہوا، اور انہوں نے مجھے زبردستی بٹھا کے چائے پلائی، میرے ساتھ گپ شپ لگائی. پھر میں نے ان سے کچھ کتابیں کرائے پہ لی، جس کا انہوں نے مجھ سے کبھی کرایہ نہیں لیا. اچھا. تو وہ تعلق ڈیولپ ہوتا چلا گیا. پھر ان کے پاس بہت دیر تک بیٹھا کرتے تھے، نشستیں ہوا کرتی تھی، گپ شپ ہوا کرتی تھی. ان کو اور بہت سارا شاعری کا شوق تھا، ادب سے خاصا لگاؤ تھا. تو جب کبھی میں جاتا تھا تو وہ مجھے آنے نہیں دیتے تھے. تو ہمارے تعلق بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا گیا، اور آج تک الحمدللہ آج 40 سال تقریباً ہونے کو آئے. تو ہمارا تعلق ابھی تک ماشاءاللہ بڑا اچھا چل رہا ہے. اس میں اتار چڑھاؤ بھی ہے، دوستوں میں ہوتا ہے نا. میں مجھے نہیں پتا یہ بات کرنی چاہیے تھی کہ نہیں، لیکن میں نے کر دی. مجھے نہیں لگتا اتار چڑھاؤ والی کوئی ایسی بات رہی. تو ہم نے ماشاءاللہ بہت اچھا وقت گزارا، بہت اچھا وقت گزارا. ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی. تو لیکن یہ تو تڑاک ہونا لڑائی نہیں ہوتی، وہ تو قربت کا ایک انداز ہے. تو کبھی کچھ ایسا ہوا نہیں کہ وہ مجھ سے ناراض ہو گئے یا میں اس سے ناراض ہو گیا. وہ سیکریفائس کرنے والا آدمی. تو اب ان کی ایکٹیویٹیز آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے کہ میرے بچپن کے دوست ہیں، اور مطلب آپ کی باتوں سے ظاہر تو ہو رہا ہے کہ آپ کو آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ آگے جا کے کچھ کرنے والا ہے. وہ اس وقت بھی بہت کچھ تھا ماشاءاللہ، اس وقت بھی بہت کچھ تھا، اور اب بھی ظاہر ہے وہی مومنٹم چلتا گیا، میچورٹیز آتی گئیں، سینیریو ضرور چینج ہو گیا، لیکن آج بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر اسی طریقے سے ایک لیڈرشپ ہے، سب کو لے کر چلنا. تو مطلب مجھے جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہوتا تھا تو وہ میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا لگا کے کھڑا ہوتا تھا. مجھے کسی بھی قسم کو کوئی پرابلم ہوتا تو میں بھاگتا ہوا جاتا تھا کہ یار اشرف اے مسئلہ ہے یار، کوئی گل نہیں ہے. تو آج بھی ایسے ہی ہے. ایسا آپ کیا سمجھتے ہیں ایسا حوصلہ دینے والے آپ لوگ موجود ہیں؟ جنرلی بات کی ہے. اور آپ بس میں نہیں سمجھتا، مجھے لگتا ہے جیسے آپ ہوتے ہیں نا، آپ کو آپ جیسے لوگ مل جایا کرتے ہیں، یا آپ کا ریلیشن ڈیولپ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن میں آپس میں ایکسیپٹینس ہوتی ہے، ٹالرنس ہوتی ہے. تو وہ تو گیونگ ہینڈ ہے. صحیح، وہ تو گیونگ ہینڈ ہے. تو ہم جیسے نوجوانوں کے لیے پیغام کی ایسی دوستی برقرار کس طرح سے رکھی جائے یا قائم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پہلے دوستی کو ہلکا سا ڈیفائن کریں. دو چیزیں جو مجھے لگتا ہے نا وہ ایسے تھیں کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جب میں اشرف کے پاس چلا جایا کرتا تھا، جی، گھنٹوں گزر جاتے تھے، ہمیں پتہ نہیں لگتا تھا. واہ.
تو کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ میری والدہ مجھے کوئی سودا سلودا دینے کے لیے بھیجتی تھی تو میں 2 منٹ کے لیے اشرف کے پاس بیٹھ جاتا تھا. پھر جب 2.5-3 گھنٹے بعد میں جاتا تھا تو والدہ صاحبہ پھر آپ سمجھ رہے ہیں جی جی. تو مطلب دوستی کی ایک ڈیفینیشن بھی یہ کہ جب آپ اس کے پاس بیٹھے اور آپ کو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلے. تو ہم رہتے ہی اکٹھے تھے, اکثر ہی اکٹھے رہا کرتے تھے. وہ پڑھائی میں بھی انہوں نے مجھے بڑا ہیلپ کیا. کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایشو ہوتا تھا میرے لیے جو ایک لائٹ ہوا کرتی تھی وہ اشرف ہوتا تھا. سب سے پہلے بات نا کوئی فون رابطے تو ہوا نہیں کرتے تھے, جا کے کہنا کہ یار اشرف ہے مسئلہ, اس نے ہمیشہ کہا کہ یار کوئی مسئلہ نہیں ہونے دیتا. تو ایک ڈیفینیشن تو یہ ہے. دوسرا دوستی کی دوسری ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کو کیسے پتا لگے کہ یہ میرا دوست ہے. جب آپ اسے کہیں نا کہ چل تو وہ یہ نہ پوچھے کتنے, وہ چل پڑے. اوکے چل صحیح. تو اشرف میرے لیے ہمیشہ ایسے ہی رہا کہ جب میں نے کہا چل تو اس نے نہیں پوچھا کتنے جانا, چل پڑے. تو ظاہر پھر ایسا ریلیشن کبھی نہیں ختم ہوا کرتا. پھر ایک فضا ہے جب ظاہر ہے وہ لاہور شفٹ ہو گیا تو پھر خط و کتابت کا دور تھا. شاید میں یہ خط لکھتا تھا تو اس کی طرف سے 10 آیا کرتے تھے. تو اس نے ہمیشہ اس تعلق کو برقرار رکھا. کچھ گیپس بھی آ جاتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ساری چیزیں جو آپ کا پاسٹ ہے وہ آپ کبھی نہیں مٹا سکتے. تو وہ ایک اخلاص کا دور تھا, محبت کا دور تھا, بے لوس کا دور تھا. لوگ بے لوس ایک دوسرے سے ملا کرتے تھے. تو اس طریقے سے ماشاء اللہ آج بھی ہمارا تعلق قائم ہے. اور واقعات تو بڑے بڑے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے جب کبھی ان کا ذکر ہوتا ہے یا وہ خود موجود ہوتے ہیں, آپس میں گپ لگاتے ہیں, ہم اسی طرح دوبارہ بچے بن جاتے ہیں, اسی طرح اس ساری بات کو انجوائے کرتے ہیں, ان چیزوں کو یاد کرتے ہیں. تو ماشاء اللہ میں تو آپ کو دیکھ کر بھی بڑا خوش ہوا کہ مطلب ہے کہ اشرف کے بچے ماشاء اللہ آج آپ تینوں سے میری ملاقات جو تفصیلاً پہلی دفعہ ہوئی, تو آپ تینوں ماشاء اللہ بڑے ٹیلنٹڈ ہیں. اور یقیناً یہ اس اشرف ہی کا اس میں رول ہے کہ جس نے آپ لوگوں کی تربیت اس طریقے سے کی کہ آج میں آپ کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں کہ ماشاء اللہ اس نے اتنا اچھا گروم کیا آپ لوگوں کو. الحمدللہ. یہ جو بے لوثیت ہے یہ ضروری ہے. تم تکلف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو, فراز دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے کچھ کلمات کچھ جملے جو ہے وہ ریکارڈ کروائے. یہاں ہمارے بالکل قریبی ایک کمی رہتی ہے, ان کے ایک اقبال صاحب ہوا کرتے تھے, اس وقت انجمن طلبہ اسلامی ٹی آئی کا بڑا دور ہوا کرتا تھا. ان کا کسی ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی ان کی. تو شروع مجھے کہا کہ یار مجھے مسئلہ بنا کر جانا ہے. ٹھیک ہے چلتے ہیں. یہ کافی پرانی بات ہے. اس وقت سڑکیں بھی نہیں ہوا کرتی تھی, گاؤں دیہاتوں میں آنے جانے کے ذرائع بھی نہیں تھے. ہم بھی اس وقت سائیکل کی سواریاں تھے, ہمارے پاس کچھ ایسا وسائل نہیں تھے. تو طے پایا کہ کسی پتہ نہیں بس پہ یا کیسے کر آ کے ہم ایک جگہ پہ اتر گئے. وہاں سے آگے ان کے گاؤں جانا تھا تو وہ کچا راستہ تھا اور سڑک نہیں تھی. تو جنازے کے لیے میں پہنچ جاتا تو ہم باہر پیدل چل پڑے, ہمیں اندازہ نہیں تھا کتنی دیر میں پہنچیں گے. تو ایک ٹرک آ رہا تھا, ہم نے اس کو روکا, اس کو بتایا کہ یار اس طرح پہنچی, اور ہمیں وہاں پہ پہنچا. اس نے کہا یہاں بیٹھ جائیں. اچھا. تو اس ٹرک پہ سوار ہو گئے. تو ٹرک خالی ہوتا ہے, اس میں کھڑا یا بیٹھنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے. وہ پرانے دور کے ٹرک آپ نے اگر دیکھے ہوں گے اس میں نہ کھڑا ہوا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے. ٹوٹی پوٹی سڑک ہو تو وہ آپ کی ہڈیاں پسینے لا دیتے ہیں. تو ہم ٹرک کے جو اوپر ڈرائیور کی سیٹ کے اوپر ایک وہ چھجا سا بنا ہوتا ہے, اس کے اوپر جا کے بیٹھ گئے. اچھا. تو وہ رخ ایسے تھا کہ جس رخ پہ گاڑی چل رہی تھی میں اس سائڈ پہ بیٹھ تھی اور اشرف کو اس سائڈ پہ تھا جس سائڈ پہ گاڑی چل رہی تھی. تو درخت تھی, اس طریقے سے درختوں کی چھاؤں تھی, کافی بڑا خوبصورت راستہ تھا. تو میں اس طرح بیٹھا ہوں, ٹرک اس طرف جا رہا ہے جیسے آپ اور میں آپس میں بیٹھ رہے, اس طرف ٹرک جا رہا ہے. تو مجھے نہیں پتا تھا پیچھے سے ایک درخت کی کوئی بہت بڑی برانچ تھی جو انتہائی میرے جب قریب آئی تو اشرف کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی. اور اس نے مطلب ٹائم ہی نہیں تھا مجھے بتانے کا کہ وہ مجھے بتاتا کہ وہ اچھا خاصا موٹا اس کا ڈاگ ہو گئی تھی. اشرف نے ایک دم ایسے میرا سر پکڑ کے یوں کیا. اچھا. میں کیوں گھبرا کے یار کیا ہوا, اور ایک آواز آئی. اور جب میں نے اس کا ہاتھ دیکھا تو اس کا ہاتھ پوری طرح سے کانپ رہا تھا اور تھوڑی دیر بعد اس کا ہاتھ اتنا سوج گیا. مجھے لگتا ہے, مجھے خود کو لگتا ہے کہ شاید اس دن میری موت ہو جاتی اللہ جتنی بری طرح لگا. میں آپ کو یہ ویسے ہی اپنی پرسنل فیلنگ شیئر کر رہا ہوں. اس نے مجھے دوبارہ ہاتھ نہیں دکھایا کبھی, اگلے دن بھی نہیں دکھایا, اگلے دن بھی نہیں دکھایا, پتہ نہیں اس کو کتنی چوٹ لگی ہوگی. تو میں یہ ایک ایسا ایونٹ ہے, میں نے کچھ دن پہلے اپنے بچوں کو بھی بتایا. میں نے کہا یار اچھا یہ تھا نا کہ وہ دیکھتا کہ لگ گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکتا, تو یہ بھی تو ہو سکتا تھا نہیں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اس نے ایک دم میرا سر پکڑا اور نیچے لگا اور اس کے ہاتھ کے اوپر وہ لگا. کسی حد تک وہ بچ گیا, لیکن یہ کہ جو مجھے لگتی وہ اس سے پتہ نہیں کتنے گنا زیادہ ہونی تھی. تو یہاں سے پڑتی تو شاید یا میں بھی نہیں کھو دیتا یا یاداشت کھو دیتا یا شاید میں خود ہی نہ رہتا.
تو مطلب مجھے آج تک نہیں کچھ ایسا محسوس ہوا کہ کسی کا اس طرح سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہو تو کوئی اپنے آپ کو اپنے وقت خطرے میں ڈال دے. بالکل خطرے میں ڈالا تھا. تو اتنا وقت نہیں تھا کہ مجھے کہتا کہ زیر تھلے ڈال رہا ہے. تو مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں جو بڑی. اب وہ یاد ہے مجھے یہ بات, ہم نے شاید دوبارہ اس بات کا ذکر بھی کبھی نہیں کیا. میں نے کہا یار کچھ نہیں ٹھیک ہے, لیکن جس وقت میں لگتے چونک اس کے ہاتھ کی حالت دیکھی تھی تو میں آج بھی اس بات کو سوچتا ہوں, کہتا ہوں کہ یار اس سے پتہ نہیں میری زندگی بچ گئی یا میری یاداشت بچ گئی یا میرا یہ کچھ لائک. تو میرے لیے ہمیشہ بڑا اچھا رہا, کوئی خاص اونچ نیچ والی بات ہوئی نہیں. بڑی بات ہے. رابطہ اس نے ہمیشہ رکھا, ہمیشہ رابطہ رکھا. میں بڑا خوش ہوتے ہیں. اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا مجھے میرے لیے مشکل ہو پڑتا ہے, میں کہیں کلینک میں بزی ہوں, اس کی کال آئی میں اٹینڈ نہیں کر پایا, پھر لیٹ نائٹ رات کو جا کے گپ لگائی یا وائس میسج کر دیا. تو مطلب آج مجھے بڑا اچھا لگا کہ جو ہماری دوستی تھی وہ اگلی نسل میں بھی شفٹ ہو گئی. جو آپ لوگ آئے ہو تو یہ انتظامی ہوئی ہے کہ آپ کی اپنی ڈھیر ساری لائف ہے, آپ ایز اے گیسٹ آئے ہو, آپ کے وہاں پہ اپنے فیملی میں آپ نے ٹائم دینا ہے یا جو کچھ بھی, تو آپ یہاں آئے ہو, آپ نے اچھا خاصا ٹائم دیا ہے, تینوں کے ساتھ ماشاء اللہ بڑی اچھی گپ شپ رہی. وہ فرسٹ ایئر میں پڑھ رہا ہے تو سیکنڈ ایئر کو ٹیوشن پڑھا رہا ہے, خود بی کام کر رہا ہے, ایم کام کے اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہا ہے. وہ ایم کام کے اسٹوڈنٹ بھی کون, جو بینکر ہے, بینک میں کام کرتا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اشرف صاحب ابھی خود بی کام کر رہے ہیں تو ٹیوشن پڑھانے جا رہا ہے. یار بی کام سے پیپر دینے ہیں تو ایم کام کا مطلب کرنا سب پڑھا رہا ہے. مطلب آپ یہ دیکھو یہ نہیں ہوتا ہے, ہیومن لیول کے اوپر اتنا نہیں ہوتا کہ آپ کریں, لیکن اس کے اندر کمٹمنٹ ڈیڈیکیشن اتنی تھی. کسی کام میں آپ سمجھیں جیسے کود جانا نہیں کہتے, تو مجھے آپ کو کام کہیں گے میں کہوں گا یار یہ میرے کرنے کا کام نہیں بھائی, ابھی تو میں یہاں پہنچا ہی نہیں ہوں, کہ یار نہیں میں کروں گا, نو پرابلم. خود بی کام کے پیپروں کی تیاری کر رہے ہیں, ابھی بی کام پاس نہیں کیا ہے, ابھی بی کام کے پیپرز دینے ہیں, لیکن ایم کام کے اسٹوڈنٹ کو مسلسل ٹیوشن پڑھا رہے ہیں اور پراپر اچھا پڑھا رہے ہیں. تو ایسے بہت سارے کام میاں اشرف صاحب کے کھاتے ہیں. ایڈونچرس کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک ایڈونچر ہے کہ آپ اپنی سیلف اسٹیم کے اوپر ایک ایڈونچر کہتے ہیں. اگر جو یہ آخے کہ یار تو مجھے بی کام کے پیپر دے رہے, میں نے تو سارا ایم کام پڑھا کے دیا, تو پڑھنے کا اسے ہمیشہ بڑا شوق رہا. اور آگے سے آگے ڈپریشن کے کچھ دور بھی گزرے. اس وقت میں نے کوشش کی کہ میں اس کے ساتھ کندھا جوڑی رکھوں, اس کو تسلی دوں, حوصلہ دوں. اس کو جاب کرنے کا بڑا شوق ہے. تو اس نے مجھے کہتا تھا یار کی کرنا نوکری کر کے, نوکری والا تیرا جڑا اسٹاف نہیں ہے نوکری والا, نہیں یار بس جاب مل جائے, جاب کسی طرح مل جائے, بڑے دعائیں کرنی یا دعا کرنی. پھر ایک جاب ملی پیڈ میں, بتایا آپ کو چکوا, وہ جگہ کا نام تھا پیڈ. وہاں کچھ عرصہ جاب کی, لیکن بہت اچھا ہوا کہ جاب کرنے سے اس کو اندازہ ہو گیا کہ میں یہ جاب والا بندہ نہیں ہوں. وہ بھی آئی ایم ناٹ دیٹ ٹائپ. وہ بھی بات گزر گئی, سمجھ سے آ گئی, کیونکہ کسی کی غلامی نہیں کی جا سکتی. اس طرح کا بندہ نہیں کر سکتا جو اتنا انرجیٹک ہو, اتنا ایجائل ہو اور ڈائنمک. آئی وڈ کال اٹ ڈائنمک. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جو جتنی ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر اس کی موجود ہیں, یہ نارمل آدمی کا کام نہیں کر سکتا. یہ تحاشا ڈیڈیکیشن چاہیے. جو کام جہاں میاں صاحب نے کرنا ہو انہوں نے ٹکا کے کرنا. کرکٹ کھیلنی ہے تو دیوانوں کی طرح کھیلنی ہے, فٹ بال کھیلنی ہے تو ایسے کہ بس اخیر کر دیں گے, ہاکی کھیلنی ہے, جو کام کرنا ہے کرنا ٹکاتے ہیں. تو مطلب یہ ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی آپ کے فادر کی. تو مجھے کبھی اس طرح کی بات چیت کرنے کا موقع نہیں ملا. اب آپ سے بات ہوئی نا تو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ مطلب میں اس کو کبھی میں نے اس طرح ڈیفائن نہیں. دوست ہوتے ہیں نا, ہم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر بات نہیں کر رہے ہوتے, ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے پر بات نہیں کر رہے ہوتے. تو آج میں اس کے اوپر بات کر رہا ہوں تو مجھے ان چیزوں کا ایک قسم سے ایک ریئلائزیشن سی فیل ہو رہی ہے. ویسے تو میں بتاتا ہوں کہ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں ہمیں بڑی کچھ چیزیں اچھی لگتی ہیں, یاد آتی ہیں, ان کو ڈسکس کرتے ہیں, بات چیت کرتے ہیں. کبھی ہمارے پاس بالکل پیسے نہیں ہوتے تھے دوسرے وشے میں کی کر لیا. تو یہ بھی ایک وقت گزرا, لیکن بڑی محنت کی ہے اس نے, بڑی محنت کی ہے. دین کے ساتھ بڑا لگاؤ رہا ہمیشہ سے بڑا لگاؤ رہا دین کے ساتھ. بڑی ریگولرلی نماز پڑھ رہا. واک کا شوق ہو, یار واک کرنی شروع کی, واک شروع کر دی. صبح فجر کے وقت شدید سردی دھند کے اندر, وہاں سے آپ کا جو ماموں والا گھر ہے وہاں سے سائیکل پہ صبح یہاں ہونا. اچھا ہارٹ ہٹ برف کی طرح ٹھنڈے ہوئے پڑے آ کے مجھے اٹھانا, چل یار اشارے میں دور ہو کر
گل نہیں سی آخیا نہیں سی سویرے میں آواں گا. میں کہ یار تو بڑا ٹھیک ہے, سردی کا اتنا مزہ آتا سونے میں, تو آ کے مجھے اٹھاتا ہے, اٹھو 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 چلو اسٹیڈیم واہ. تو ڈیڈیکیشن وہ ابھی بھی ایسی ڈیڈیکیٹڈ ہے. ابھی بھی آپ اس کو دیکھیں کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو سبسٹینشیل. اللہ تعالیٰ اس کو صحت کے ساتھ پوری زندگی دے ماشاء اللہ. ابھی بھی ڈٹا ہو. آپ لوگوں کے لیے اس نے بہت کچھ کیا, بہت کچھ کیا, بڑی مشقت کی, اسے بہت سخت وقت بھی دیکھا ہے, بہت سخت وقت دیکھا ہے. دیکھو کسی کے گھر جا کے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے, کسی گھر جا کے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے. آپ کہیں کسی گھر جا کے رہنا, وہ آپ کو جتنی بھی رسپیکٹ دے لیں, جتنا بھی پروٹوکول دے لیں, آپ کی خدمت کر لیں, آپ نہیں رہ پائیں گے. بہت تھوڑے سے عرصے میں آپ نہیں رہ پائیں گے. کسی گھر رہ پانا پھر اس کو بہت احساس ہوتا تھا اس وقت, بہت احساس تھا. اور اس محرومی کا بڑا ذکر کرتا ہے. تو ماموں نے اس کو بڑا ساتھ دیا, اپنے بچوں کی طرح رکھا. تو اس نے بھی رسپانس میں ماموں کو ان کے بچوں سے زیادہ چاہا, ان سے زیادہ محبت کی, ان کے لیے جو کچھ ہو سکا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرگودا, شاہینوں کا شہر سرگودا, جہاں میں نے میٹرک انٹر گریجویشن کیا, اپنے ماموں جان حکیم میاں محمد عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مقیم رہا. وہاں پر بہت پیارے دوست میرے 106 اسٹیڈیم روڈ پر مقیم جناب ڈاکٹر عرفان علی ظفر قریشی صاحب, میرے بچپن کے دوست. ہم 7th 8th میں اکٹھے تھے. اس کے بعد ان کا سیکشن 9th 10th میں دوسرا ہو گیا, لیکن ہمارا رابطہ ہمیشہ رہا, تعلق ہمیشہ رہا اور اسٹل قائم ہے. میرا بیٹا حذیفہ, احمد, عمر جو ہیں وہ ان کے ہاں متعدد مرتبہ ان سے ملے ہیں اور ان کی محبتیں جو ہے سمیٹی ہیں. عرفان ظفر جو ہیں وہ میرے بہت پیارے دوست ہیں اور بڑے کلوز تعلق رہا ہے, بہت زیادہ کلوز تعلق. یعنی کہ ہم آلموسٹ کوئی 86 سے لے کر آنورڈ تقریباً 93 تک 7-8 سال کا جو عرصہ ہے, 86 بلکہ میں سمجھتا ہوں 85 میں, یہ 84 سے لے کر آنورڈ 93 تک میرے سرگودا چھوڑنے تک ہم ڈیلی ملاقات ہماری ہوتی رہی ہے, روزانہ. اور ان کی والدہ محترمہ, ان کے والد محترم, اللہ پاک ان کو عمر خضر عطا فرمائے. ان کے بھائی ڈاکٹر جناب پروفیسر ڈاکٹر رضوان علی ظفر صاحب, ان کے چھوٹے بھائی ڈاکٹر کامران علی ظفر قریشی صاحب, بہت اچھے لوگ, بہت اچھی تربیت ان کے والدین نے کی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان کے والدین جو ہیں ڈاکٹر صاحب کے, یہ ان کے دوستوں سے بھی اتنی محبت فرماتے ہیں. مجھے بھی عرفان صاحب کی والدہ نے بیٹا بنایا ہوا اور مجھے ہمیشہ محبتوں سے انہوں نے نوازا ہے. اللہ پاک ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. تو کچھ کومنٹس میرے بچوں نے آج عرفان علی ظفر سے میرے حوالے سے ریکارڈ کیے ان کے گھر جا کر, تو میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ اپنے جذبات کا اظہار کر دوں. عرفان صاحب بہت محنتی انسان ہیں, بہت اچھے دل کے مالک ہیں, اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ پورا گھرانہ دینی مزاج کا حامل ہے, دین سے محبت کرنے والا ہے. ہماری بلکہ دوستی
की बहुत बड़ी वजह मस्जिद में इकट्ठे जाना, इकट्ठी हमारी जो दोस्तियाँ रही, अजमत तलबा इस्लाम में भी हम इकट्ठे रहे, और हमारे साथ जो दूसरे दोस्त मुंसलिक रहे जिनमें जावेद मुस्तफ़ाई हैं, डॉक्टर तनवीर अहमद हैं, इम्तियाज़ अहमद मलिक हैं, वहीद मलिक एडवोकेट हैं, ये वो लोग हैं जो इस हमारे जो ग्रुप था हमारा दोस्तों का, आज़म खान मेरा दोस्त वो भी राब्ते में रहता था, अशर हुसैन साहब वो भी, ये चंद दोस्त थे जिनके साथ इरफान का भी राब्ता रहता था, ताल्लुक़ रहता था, और मैं इन सब के साथ, और हम बड़ा मोहब्बत का ताल्लुक़, इनके घर अक्सर बल्कि डेली आना होता था, जो पका होता था वो खाते भी थे, बल्कि मैं और डॉक्टर तनवीर साहब ने सहरियाँ भी की इनके घर आकर। मतलब ये है कि बड़ी मोहब्बत वाला वक्त गुजरा है, और मैं इस पूरी फैमिली का शुक्रगुजार हूँ कि ये मोहब्बतों के अमीन हैं, मोहब्बतें बखेरने वाले हैं। इनके वालिद मोहतरम बहुत नेक इंसान हैं, और वालिदा मोहतरमा बहुत नेक और बड़ी पाक सीरत खातून हैं हमारी माँ, और डॉक्टर इरफान साहब, डॉक्टर रिजवान साहब, डॉक्टर कामरान, और इसी तरह इनका बेटा डॉक्टर बासम जो है डॉक्टर इरफान साहब का, बहुत ही सलाहियतों से माला माल नौजवान है। मुझे उसी तरह अजीज़ है जिस तरह मेरे लिए हुज़ैफ़ा है, उसी तरह बासम है। मैं इस पूरी फैमिली के लिए दुआ को। अल्लाह हाफ़िज़।